Nasty Stories. ایک لڑکی جس کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ کو خوبصورت لباس بنانے کا ہنر آتا تھا۔ وہ اتنے پیارے کپڑے بناتی کہ دور دور سے لوگ، یہاں تک کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی اس کے پاس آتے۔ ایک دن اعلان ہوا کہ ایک مقابلہ ہوگا جس میں جو لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت لگے گی اور سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہنے گی، اسے انعام میں ایک خوبصورت بوتیک دکھ جائے گی جہاں وہ اپنے ڈیزائن کیے کپڑے بیچ سکے گی۔ جب ہانیہ نے یہ خبر سنی تو وہ بے حد خوش ہوئی، کیونکہ اسے مشہور ڈیزائنر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس نے بھی مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ محل کی ملکہ نے سب کو بلا کر اعلان کیا کہ مقابلہ 2 دن کے بعد ہوگا، اس لیے سب تیاری کر لے۔ ہانیہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً گھر آئی اور تیاری میں لگ گئی۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنا ایک خاص لباس تیار کیا۔ اگلے دن اس کی سب سے اچھی دوست صوفیہ اس کے گھر آئی۔ صوفیہ کو بھی کپڑے بنانے آتے تھے، لیکن ہانیہ کے ڈیزائن زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر ہانیہ کے پاس آتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صوفیہ کے دل میں حسد پیدا ہو گئی۔ صوفیہ نے مقابلے میں حصہ لیا ہوا تھا۔ جب ہانیہ نے اسے اپنا لباس دکھایا تو صوفیہ نے جھوٹی مسکراہٹ سے خوشی کا اظہار کیا اور دل میں جلتی آگ چھپا لی۔ صوفیہ نے ہانیہ کو کہا، تم تو جیت جاؤ گی ہانیہ، آؤ میں تمہیں چائے پلاتی ہوں۔ صوفیہ نے چائے میں نیند کی دوا ملا دی اور ہانیہ چائے پیتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ پھر صوفیہ نے ایک بدذات پری کو پیغام بھجوایا۔ بدذات پری فوراً آ گئی۔ صوفیہ نے بدذات پری کو کہا، اسے فوراً یہاں سے غائب کر دو۔ اصل میں صوفیہ ہانیہ کو راستے سے ہٹا کر اس کا لباس چرانا چاہتی تھی تاکہ مقابلہ وہ جیت سکے۔ پھر بدذات پری نے ہانیہ کو پریوں کی دنیا میں لے جا کر ایک گہری کھائی میں قید کر لیا اور صوفیہ نے اس کا لباس اٹھایا اور محل چلی گئی۔ جب ہانیہ ہوش میں آئی تو وہ رونے لگی۔ پھر جب وہ سنبھل کر آگے بڑھنے لگی تو اچانک وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے بڑے مشروم اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ڈر کر وہ تیز بھاگنے لگی اور ایک پتھر سے ٹکرا کر گر گئی اور اسے ایک نوکدار کانٹا چبھ گیا۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک جادوئی پھول پر پڑی۔ کہا جاتا تھا یہ پھول اچھے دل والے لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ اس نے پھول کو اپنے زخم پر لگایا اور اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھی بدذات پری آ گئی۔ اس نے اپنی جادوئی زنجیروں سے ہانیہ کو پھر سے قید کر لیا اور چلی گئی۔ اتفاق سے ایک نیک دل پری نینا کو بدذات پری پہ شک تھا۔ نینا نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بدذات پری نے ایک لڑکی کو قید کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ابھی وہ ہانیہ کو آزاد کرانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بدذات پری آ گئی اور دونوں کے درمیان ایک جادوئی لڑائی ہوئی۔ آخرکار نینا نے بدذات پری کو ایک بوتل میں قید کر دیا اور ہانیہ کو آزاد کرا دیا، اور ہانیہ نے پھر نینا کو ساری کہانی سنائی۔ دوسری طرف محل میں مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ صوفیہ جب لباس پہن کر آئی تو شروع میں تو وہ بہت چمک رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اسٹیج پر چلنے لگی اس کا لباس پھیکا پڑ گیا۔ لوگ ہنسنے لگے اور کچھ لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ اسی دوران نینا ہانیہ کو محل لے کر آئی۔ نینا نے اپنے جادوئی روشنی سے سب کو یہ سچ دکھایا کہ کس طرح صوفیہ نے بدذات پری کے ساتھ مل کر ہانیہ کا لباس چرایا تھا۔ ملکہ نے فوراً حکم دیا کہ صوفیہ کو قید کیا جائے۔ پھر ہانیہ اپنا اصل لباس پہن کر جیسے ہی اسٹیج پر آئی وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی، کیونکہ یہ لباس ہانیہ کی اپنی اصل محنت کا تھا جو صرف اپنے اصل مالک پر ہی چمک سکتا تھا۔ پھر ہانیہ نے مقابلہ جیت لیا اور اسے انعام کے طور پر ایک خوبصورت بوتیک ملی جہاں وہ اپنے ڈیزائن کیے کپڑے بیچتی اور خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ Hey guys, میں ہوں عبداللہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا مت بھولنا ورنہ نیکسٹ ویڈیو مس ہو جائے گی۔